اچھا جی، دو آپ کے کوشچنس ہیں. پہلا کوشچن نارکوٹکس کے حوالے سے ہے، بہت ریلیونٹ ہے، بالکل ہماری ذمہ داری ہے اس کے اوپر کام کرنا. اس سال میں کل تک کے اگر ہم فگر دیکھیں تو 1507 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، تقریباً 1590 لوگ اریسٹ ہوئے ہیں، 4000 کے جی کے قریب چرس ہے اور تقریباً 260 کے جی کے قریب جو ہے تو آئس اور شیشہ ہے. اس چیز کو ریکگنائز کرتے ہوئے تقریباً 15-20 دن سے ایک اسپیشل اینٹی نارکوٹکس کیمپین بھی ہماری جاری ہے اور اس کو انشاءاللہ ایک ریگولر فیچر بنایا جائے گا. آئس والا جو ہے وہ بہت ایک کنسرننگ بات ہے. اس کی فیکٹری جنرلی ہم بات کرتے ہیں نا کہ آئس کی فیکٹری بنی ہوئی ہے. آئس کی فیکٹری جو ہوتی ہے وہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے جس کے اندر 3-4 وہ نیلے ڈرم رکھ کے اور اس کے اوپر پھر وہ چیزیں وہ کرتے ہیں، جو بھی ہے گنا اپنا کاروبار کرتے ہیں. تو اس کے اوپر انشاءاللہ دس ول ریمین آر پرائیورٹی، اس کے اوپر کام کریں گے. کوئٹہ پولیس نے پچھلے دنوں بھی کچھ اچھے اس میں کام بھی کیے اور میرے خیال میں کہیں پہ ان پہ فائر شائر بھی ہوا تھا جس کو انہوں نے رسپونڈ کیا تھا اور اس کے اندر کچھ ڈرگ ٹریفکر جو تھے وہ مرے بھی تھے. انلیگل اسپیکٹرم جو ہے وہ ٹیررزم فائنینسنگ کے اندر اس کا باقاعدہ حصہ ہے اور اگر آپ دیکھیں تو ویزا کا جو نظام ہے جس کو ہوم ڈپارٹمنٹ رن کرتا ہے دیٹ ہیز براٹ کنسیڈریبل امپروومنٹ. اور جو ڈائریکٹ 15689 کی پاورز ہیں وہ تو کسٹمز ڈپارٹمنٹ کے پاس ہیں. میری جنرلی ان کو ہدایات یہی ہوتی ہیں کہ ہم یہ ان کو سپورٹ رول کے اندر ہم اسسٹ کریں. پولیس جو ہے وہ زیادہ کانسنٹریٹ کرے ڈرگس کے اوپر، یہ باقی چیزوں کے اوپر جو ڈائریکٹ ہماری ذمہ داری ہے. اور اس کے اندر ایون ان دا لاسٹ 1 ویک 2 بڑی کارروائیاں جو ہیں وہ کوئٹہ پولیس نے اسسٹ کیا ہے کلیکٹر کسٹمز کو اور ان دونوں کے اندر جہاں تک مجھے یاد ہے کوئی 50 کروڑ سے زیادہ جو ہے تو اس کے اندر ریکوریز ہوئی ہیں. ہم آؤٹر کارڈن میں رہے تھے، کسٹمز نے اس کو آگے کیا لیکن انفارمیشن اور سپورٹ جو تھی وہ ساری پولیس کی تھی اور آگے بھی انشاءاللہ وی ول بی گیونگ. ٹھیک ہے جی، 5-6 سوال ہو گئے جی. سب سے پہلا جو ہے ریکروٹمنٹ کے حوالے سے تھا. ریکروٹمنٹ کے اندر میں نے سٹارٹ میں آپ کو عرض کی کہ انشاءاللہ اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے اور اس کے اوپر وی ہیو فل سپورٹ آف وزیر اعلیٰ صاحب اینڈ دا اسٹیٹ از ہمارے پیچھے کھڑی ہے کہ ریکروٹمنٹ ہم میرٹ کے اوپر کریں گے. نہ کوئی پاکستان سے کوئی باہر آئے گا، نہ کوئی پیسوں پہ بھرتی ہوگی، نہ کوئی لسٹ کے اوپر بھرتی ہوگی. تو وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یقین دلاتا ہوں. سیکنڈ بات، اسٹریٹ کرائم پہ تو کافی بات ہو گئی ہے. SCIW کی بھی میں نے بات کی، پولیس جو ہم نے وڈرا کی ہے ان کی ڈپلائمنٹ کی بھی بات کی. اس کا کوئی اسپیشل کیمپین بھی چلا لیتے ہیں اگر کنسرن ہے، اس کے اوپر ڈیفینیٹلی کام کریں گے. ہب کی ریکروٹمنٹ کی بات ہوئی، اس کے اندر ڈومیسائلز کا کوئی ایشو جو ہے وہ ریز کیا جا رہا تھا وچ ہیز بین ایڈریسڈ اور اس کے اندر کوئی چند بندے نکلے تھے جن کا ڈومیسائل لوکل نہیں تھا. ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہوگی، FIR بھی درج ہوگی، ان کے نام بھی لسٹ سے نکال دیے گئے ہیں اینڈ دے ول ناٹ بی انکلوڈیڈ ان دا ریکروٹمنٹ اف دے ہیو فیک ڈومیسائلز. اس کے بعد آپ نے بات کی لورا لائی کی نارکوٹکس کے اوپر. آپ پتہ کر لیں، دیر ہیز بین کنسیڈریبل امپروومنٹ. آپ کی معلومات مجھے تھوڑی سی پرانی لگ رہی ہیں. اس کے اندر پولیس کو بھی چیک کیا گیا، 4 پولیس کے افراد جو ہیں ان کے اوپر FIR درج کر کے دے ہیو بین ڈسمسڈ فرام سروس. ان کے نام آپ یہاں لے سکتے ہیں، حسن ان کو پرووائڈ کر دیں نام. اس سال ٹوٹل 2 سے 4 پتہ ہے AFP ہو گیا کو کار سارا میرا کہنے کا مطلب یہ 12 ڈاکٹر سے بیٹھے ہوئے. یہ آپ کا نیکسٹ سوال ہے جی. بالکل اس میں یہ ہے نا ٹینیور جو ہے وہ اس کی پازیٹیوز بھی ہوتی ہیں اور اس کی نیگیٹیوز بھی ہوتی ہیں. آپ دیکھیں تو کبھی کبھی یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ پولیس کے اسپیشل برانچ کا بندہ جو ہے تو پچھلے 20 سال سے بیٹھا ہوا ہے تو اس کی کتنی زیادہ کنٹینیوٹی ہے، تو اس کی کتنی زیادہ انگریس ہے، کتنی زیادہ انفارمیشن ہے. تو اس کے پلسز اور مائنسز دونوں بھی ہیں. اس میں اسپیسیفکلی کوئی شکایت ہوگی، کوئی ایشو ہوگا تو وی ول چینج، وی ول ریموو. لیکن یہ بھی ایک شکایت بڑی ہوتی ہے، شاید نیکسٹ کوئی صاحب یا میڈم یہ سوال کریں کہ آپ 3-4 مہینے یا 6 مہینے میں لوگوں کو ہٹاتے ہیں تو پھر اس کی یوٹیلیٹی کیا ہوگی اور وہ آگے کیا پروڈکٹیوٹی ہوگی. اٹس تھوڑا سا ٹریکی ہے، بہت زیادہ لانگ ڈیوریشن نہیں ہونی چاہیے لیکن سیکیورٹی آف ٹینیور ایڈز ٹو پروڈکٹیوٹی.
FSL کی میڈم آپ نے بہت اچھی بات کی، یہ اس کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے. اٹ از اے ہائی پرائیورٹی. اس کے اوپر چیف سیکرٹری صاحب بھی ریگولر میٹنگ بھی کرتے ہیں، اس کو دیکھ بھی رہے ہیں. پچھلے دنوں نیشنل فورینسک سائنس ایجنسی کی بھی ٹیم آئی تھی، ان کے نمبر 1 بھی آئے تھے، وہ ادھر بھی ملے تھے، CS صاحب کے ساتھ بھی ملے تھے، میرے ساتھ بھی ملے تھے. اس کے اوپر پوری تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے. اور یہی چیز ہے وہ جو جیسی بات ہوئی کہ کنوکشن ریٹس کے اندر ہمیں مسائل کا سامنا ہے، تو اب ہم اپنے پارسلز جو ہیں وہ ہم پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی یا باقی جگہوں پہ بھیج رہے ہیں. اس کے اندر ہمیں پرابلم آتی ہے کیونکہ اس کے اندر لیگل ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے 72 آورس کے اندر منشیات کا سیمپل جو ہے وہ ادھر پہنچ جانا چاہیے. پھر ساتھ میں اس میں ایشو آتا ہے کہ اس کی کلبنگ آپ نے نہیں کرنی، کہ اگر 2 3 4 پارسلز ہیں تو ہم اس میں پھر یہ ٹرائی مارتے ہیں کہ ان کو جمع کر کے ایک ساتھ بھیجیں، تو دیٹ بیکمز اے جوڈیشل آبجیکشن. تو اس کے اندر انومیلیز ہیں، دیٹ از وہ اس کو گورنمنٹ کو اس کا ادراک ہے اور اس کے اوپر انشاءاللہ کریں گے. سیکنڈ آپ نے بات کی وہ کڈنیپنگ والی کیس کی، بالکل وہ علم میں ہے. اس میں زیادہ اس لیے نہیں بولوں گا کہ دیٹ از سب جوڈس اور وہ پھر کہیں اس کا مسئلہ نہ بنے، لیکن اس کے اوپر CCTV فوٹیجز وغیرہ، وہ جس گاڑی کے اندر وہ اغوا ہوا ہے وہ بھی چند منٹوں کے اندر ہی وہ ٹریس کر لیا تھا DIG کوئٹہ نے. ہم کمپلیننٹ کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں اینڈ وی ہوپ ٹو گیو یو پروگریس انشاءاللہ. بالکل سر آپ نے ٹھیک کہا. جو اس طرح کے لیپسز ہیں، ایک آپ نے اس کو اشارہ کیا، وہ جو سپاہیوں نے آپس میں فائرنگ ہو گئی تھی، اس میں ایک بچہ زخمی ہوا تھا جو شہید بھی ہو گیا بعد میں. وہ جیسے ہی پتہ چلا امیڈیٹلی وی اریسٹڈ دیٹ کانسٹیبل ہو ہیڈ پرپیٹریٹڈ ہو ہیڈ فائرڈ. اس کے اوپر 302 کی FIR بھی ہو گئی ہے، اس کو نوکری سے بھی ڈسمس کریں گے. وی ول ٹیک ایکشن اگینسٹ دیٹ. تو یہ تو سزا کا عمل ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ٹریننگ اور ڈسپلن کے اوپر ہم نے کانسنٹریٹ کرنا ہے. یہ اس کا فون آ گیا اور اس کا فون آ گیا اور آگے سے سسٹم سارا مینیپولیٹ ہو گیا، اس پہ ہم بھی کام کر رہے ہیں. اس کے اوپر ہمیں سب کی، جیسے میں نے بار بار کہا، پروونشل گورنمنٹ کی سب کی معاونت ہے، آپ کی بھی ہمیں چاہیے. تو اسی طرح ڈسپلن آئے گا جب ہم یہ ماما چاچا کلچر سے نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دیر ول بی امپروو. بینکس کے اوپر جو ہے وہ بالکل ایک پرائیورٹی ہے، اسپیشلی جو لاسٹ کیس ہوا تھا پنجگور کے اندر، جس کے اندر CTD کا ایک بچہ شہید بھی ہوا تھا، اور اس کے اندر بھی ماشاءاللہ پولیس رسپونڈیڈ ویل. انہوں نے وہ کوئی آگے پیچھے نہیں ہوئے، انہوں نے دلیری کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا تھا. بینک ڈیکوئٹیز پہ ایک اپنی SOP بھی بنا رہی ہیں، دیٹ ول آلسو بی ڈسٹریبیوٹیڈ. اور اس کے علاوہ تمام DPOs کو یہ ہدایت جاری ہوئی تھی اور انہوں نے تمام بینکس کا وزٹ کر کے اس کی تصویریں باقاعدہ جو ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے اس کے اندر شیئر کی تھی. اس میں ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم تمام جو بینک کے نمبر 1s ہیں بلوچستان کے اندر، ان کی ایک میٹنگ جو ہے وہ یہاں پہ CPO کے اندر کریں گے، اور وہ خود بھی اپنی سیکیورٹی کا بوجھ ہمارے ساتھ ساتھ اس کو اٹھائیں گے، کیونکہ ان کے جو سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ کا، ان کی فائرنگ پریکٹس، ان کی سیکیورٹی ویٹنگ، اور وہ موجود رہیں، پراپر سیکیورٹی کی ڈیوٹی سر انجام دیں. یہ نہ ہو کہ رائفل دیوار کے ساتھ کھڑی کر رکھی ہے اور چائے لینے کے لیے چلے گئے ہیں اور ایکچوئل وہ ڈیوٹی پرفارم نہیں کر رہے جو کہ ان کو کرنی چاہیے. تو یہ تو اس کا ہو گیا پریونٹیو سائڈ کا. اس کے علاوہ جو ڈیٹیکٹیو سائڈ ہے، جہاں پہ بینک ڈیکوئٹیز کے اندر ہمیں ٹیررسٹ سگنیچر نظر آئے گا، وہ CTD اس کو دیکھ رہی ہے اور دیکھے گی. اور جہاں پہ اس میں ٹیررسٹ ایلیمنٹ نہیں ہوگا، نارمل کرمنل ایلیمنٹ ہوگا، تو پھر SCIW یا کرائم برانچ جو ہے تو وہ اس کے اوپر کام کرے گا. غلط بات ہے، جو بھی انلیگل کام کرے گا، کرپشن کرے گا، نہ ہم میں سے ہے، وی ول ٹیک اسٹرکٹ ایکشن اگینسٹ دیم. اگر کوئی اسپیسیفک انسٹنسز آپ کے پاس ہے تو پریس کانفرنس کے بعد ڈو لیٹ اس نو، وی ول ٹیک ایکشن اگینسٹ دیم. سر کافی دیر سے ٹرائی کر رہے ہیں. جی محنت کر رہے ہیں، ٹریننگ بھی دے رہے ہیں، سہولیات بھی دے رہے ہیں، لیکن بات جب نیچے کو آتی ہے تو عوام خوش نہیں ہوتی. میں ایک مثال دیتا ہوں، جس طرح ایک ڈاکٹر ہے جو کہ تمام ریٹائرمنٹ کے بعد لوگوں کی علاج کے لیے وہ اپنا پیسوں سے کلینک کھولا ہے، اس کو الزامات کے لیے اب ان کے ٹانگ فٹ کے لیے کمر بھی مسئلہ ہے، پیشنٹ چل رہا تھا CT تانے میں بھائی آگے درد بھی کی کو خراش ہے. مطلب یہ مثال دینے کا مقصد یہ کہ پولیس سرجن اور اسٹیشن یہ تمام اس طرح کی رپورٹیں بنا کر جو ایک اندازہ ہے کہ 70 یا 60% جو کیسز ہیں وہ اس طرح کی انویسٹیگیشن ہے، اور ایک وجہ سے وہ ملزمہ عدالت سے بھی ہوتا ہے. اس کو اس شعور میں خاص نظر ہے کہ پولیس سرجن میں انویسٹیگیشن کو خاص کر کرائم کے حوالے سے معاملات ہوتے ہیں، ان پر کوئی ایسے طریقہ ہو جو صحیح طریقے سے انویسٹیگیشن ہو اور رپورٹ اسی طرح عدالتوں تک پہنچ جائے. نظارہ کرتے ہوئے بھی لوگ فیصلے کرتے ہیں کرائم کا اور اس کا جو مطلب بیل لیتے ہیں، ضمانت دیتے ہیں.
यहाँ से जो केसेस जाते हैं वो बिल्कुल जो बंदा पहले पहुँच गया पेमेंट कर दी अपने केस बन गया उसको दिक्कत है। बिल्कुल जी, ये जो ज़्यादातर बातें हुई है ये इसी के अंदर फैक्टर इन होती है ना। मिसाल के तौर पे मैंने बात की कि पुलिस रीजन्स की रिकॉन्स्टिट्यूशन पे हम काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझसे रह गई अभी जहाँ पे मैं उसको फिट इन कर देता हूँ। हम डीलिमिटेशन के ऊपर एक बड़ी भारी एक्सरसाइज जो है वो पिछले तकरीबन 15-20 दिनों से हम शुरू हैं, और अभी आज मैंने RPO से मेरी मीटिंग हुई है जिनको मैंने 10 दिन का मज़ीद टाइम दिया है। अभी जो लेवीज़ के स्टेशन भी हमारे पास सारे आ गए हैं, और हम अपनी पुलिस स्टेशंस की भी एक प्रॉपर डीलिमिटेशन एक्सरसाइज के ऊपर अभी जा रहे हैं, जो कि हम मोज़ा बेसिस के ऊपर उनके प्रॉपर लेट लॉन्ग कोऑर्डिनेट्स के ऊपर जो क्राइटेरिया 1934 के पुलिस रूल्स में है या जो बलूचिस्तान की पिक्यूलियर सिक्योरिटी डायनामिक के अंदर फीचर हो रही है उसके ऊपर हम रिकॉन्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं थानों की जुरिस्डिक्शंस को। इसी तरह जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच की आपसे बात हुई, इसी तरह स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स क्राइम ब्रांच SCIW की आपसे बात हुई, इसी तरह थानों के अंदर CCTV कैमराज और उनकी कनेक्टिविटी उसकी बात हुई, इसी तरह कंप्लेंट मैकेनिज्म को डिजिटाइज करने उसकी बात हुई। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं ये ओवरऑल इन्हीं चीज़ों को एड्रेस करने की। एक बहुत अच्छा सवाल पीछे से आया कि कन्विक्शन रेट्स जो हैं उनमें बेहतरी की गुंजाइश है, टू विच आई रिस्पॉन्डेड कि PITB की हेल्प से हम एक डैशबोर्ड बना रहे हैं जिसके अंदर एग्जैक्ट पता चलेगा कि कहाँ पे केसेस फंसे हुए हैं, आया तफ्तीशी ने ज़्यादा केस रोके हुए हैं या प्रोसिक्यूटर ने ज़्यादा केस रोके हुए हैं या कहाँ पे किस जगह है। तो जब एक दफ़ा आइडेंटिफिकेशन होगी कि कहाँ पे बैकलॉग्स फंसे हुए हैं तो देन वी कैन सॉर्ट ऑफ ट्राई एंड पुश कि वो चीज़ें नज़र आ जाएंगी। अभी तो आप एक दूसरे के ऊपर डालने वाली चीज़ है।